حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا ماہانہ، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا، میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی۔ تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا۔ سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر، جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے طے کرے، کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، محبوب نہیں رکھتی۔ پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے، فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے۔ کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں۔ درگزر کا حکم دیا، پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو، دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو۔ تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے۔ حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے، بھئی بس ختم ہو گئی بات۔ اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے. تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا. تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے. ہاتھ بٹا رہے تھے تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے. آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا. میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے ہیں میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے. فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھیم برستی دیکھ رہے ہیں، یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی. غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے. جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے. غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا. حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں، یہ تو میرا ہے. اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں. کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں. من کنت مولا فہذا علی علی مولا، علی مولا. آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے. حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا پر. مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے. اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو
اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا. فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا. اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو. بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے. یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے جا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے. وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے. ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے. فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے. کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے. پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں. درگزر کا حکم دیا. پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو. دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو. تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے. حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا. کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات. جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی، بھئی بس ختم ہو گئی بات. اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالک کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے. اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے. اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے. مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا. فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے. تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے. آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا. میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحت سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے. اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا
सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे आका खैर तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया। और ये जो हम फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं और ये जो हम इतनी प्यारी रिमझिम बरसती देख रहे हैं, ये जारी रहेगी या एक दिन की है। घर क्या बाबा बुल्ले शाह साहब कहते इश्क त्याग दो एक बराबर, पर इश्क दा सेक ਵਧੇਰਾ, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दावे मींह ते पानी, मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह ते कुछ नहीं बचदा जिते इश्क ने लाया डेरा। तो खुदा भी है खुदा का, हुजूर किधर थे बोले ना, तो वो क्या कह रहे हैं यार सुनला, मैं आपको अपने माँ अब खैत अल्लाह व रसूल, मैं घर में खुदा छोड़ आया हूं, खुदा का सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और बस, ना इधर ना उधर ना आगे ना पीछे, ना कोई चीज और चाहिए नहीं, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल और फिर बस, इससे आगे दाएं बाएं किसी चीज की जरूरत है। इकबाल ने कहा तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात, बस हुजूर की जात से आगे पीछे सोच गई ही नहीं, कभी दाएं बाएं देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी मिजाज ही नहीं गया, कभी म्यार ही नहीं हुआ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और फिर लुत्फ की बात पता क्या है, मजे की बात, यहां सबसे ज्यादा टेंशन पता किस आदमी की होती है, जो कुछ खर्च करता है ना किसी इदारे में, उसकी बड़ी परेशानी, उसको मुनासिब प्रोटोकॉल ना मिले तो बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे जैसे मौलवी हजरात चौधरी साहबान के नाम जरा बड़े बना सवार के लेते हैं, कई दफा जगह ना मिले मस्जिद में फिर भी बिगड़ जाते हैं, कहने सानू था ही नहीं लभी थोड़ी मुसीबत, बड़ा मुश्किल होता है मरहला, ये प्रोटोकॉल बड़ी मुसीबत है, बड़ा मुश्किल मरहला है, सबसे मुश्किल ये वाला मरहला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, खर्चा सबसे ज्यादा, नौकरी सबसे ज्यादा, ताबेदारी, प्यार, फर्माबरदारी, बैठना सबसे पीछे है, पीछे होके दाएं बाएं बताना नहीं, जिक्र नहीं करना। ये जो मोहब्बत के अंदर होती है ना, ये रकावत नहीं होती, ये असल में मोहब्बत की दौड़ होती है। ये हज़रत उमर कह रहे हैं ना, मैंने कहा तू आगे गुजर के तो दिखा, ये मोहब्बत की, भाई एक महबूब के ज्यादा मुहिब हो तो उनके अंदर उसको दावत नहीं कहते, समझिएगा बात, ये भी मोहब्बत की। फस्ताबिकुल खैरात, अल्लाह खुद कहते हैं आगे बढ़ो एक दूसरे से। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं सारी जिंदगी मैंने ये कोशिश की कि अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, लेकिन मैं उसने गुजरने नहीं दिया, उसका अंदाज भी बड़ा अनोखा है, इसलिए कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल है, और बस आगे पीछे जो जाए ना। एक दिन फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, मिशकात की हदीस है, हज़रत उमर फारूक फरमाते फजर की नमाज पढ़ के ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा किसने रखा है भैया आज, और फरमाते मेरा रात को इरादा था रख लूं, ये बुजुर्ग ने पूछा तो मेरे दिल में ख्याल है रख ही लेता तो बेहतर था, नंबर तो लग जाता ना। फरमाते हुजूर ने फरमाया किसने रखा है रोजा, कोई ना बोला, तो सरकार ने फरमाया जो सिर्फ इसलिए चुप है ना कि दूसरों को पता न चल जाए, वो मैं कह रहा हूं उनसे बोले। हजरत सिद्दीक अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की सोने तेरी मौज है ना, चुप रहने का हुक्म भी तू ही देता है और बताने का हुक्म भी, हुजूर रखा हुआ है रोजा। हजरत सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने बड़ा घूर के देखा, मैंने कहा लंघन नहीं देना भाई, अगे हद हो गई है। खैर कहते हैं थोड़ी देर फजर की नमाज पढ़ी मस्जिद में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बताओ किसी ने आज किसी बीमार की तीमारदारी की है? आज टाइम क्या है बोले सारे बोलिए, फजर की वक्त किसी ने तीमारदारी की है? तो हज़रत उमर कहते हैं सारे चुप थे, मैं बोल पड़ा, मैंने कहा हुजूर अभी तो फजर हुई है, बस से जाएंगे तो तीमारदारी भी कर लेंगे, हुजूर फजर के वक्त। तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाने लगे उमर तू जरा चुप तो कर। कहते मैं खामोश हो गया, तो हुजूर ने फरमाया जो चुप है ना किसी को पता ना चल जाए वो बोले। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से अब्दुर्रहमान इब्न औफ नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे मस्जिद में,
تو आका मैंने रात को पता किया तो मुझे पता चला वो बीमार है, रात शाह के बाद पता किया तो मैं अपने उस दोस्त की आदत को जानता हूं, वो शाह के बाद जल्दी सो जाता है लेकिन तहज्जुद के वक्त जरूर उठता है जितना मर्जी बीमार हो। तो हुजूर आज मैं जरा जल्दी उठा हूं क्योंकि वो तहज्जुद में जाग जाता है, तो हुजूर मैं तीमारदारी करके नमाज पढ़ने आया हूं। हजरत उमर कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा जरा नमाज मोकल है, मैं पूछना भी तेनू काम कोई नहीं हो रहा। फरमाते मैंने कहा यार हद हो गई है इस शख्स की, सवेरे तीमारदारी भी कर रहा है। कहते अल्लाह ये मैंने कहा ये रकाबत नहीं, ये मोहब्बत की जंग है, ये मोहब्बत है, इसको कोई लोग गलत मतलब बड़ी जल्दी लेते हैं ना। हजरत उमर फारूक फरमाते चुप हो गई थे कि सरकार ने तीसरा सवाल पूछा, हुजूर ने फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को कोई सदका भी दिया आज के नहीं? तो हजरत उमर कहते हैं मैंने कहा हुजूर रात शाह पढ़ के मैंने दिया था। फरमाया तू शाह की बात कर रहा है, मैं आज का पूछ रहा हूं आज। तो हजरत उमर कहते हैं मुझे पक्का पता था इन नहीं बोलने के बोले थे। तो आप फरमाते मैंने तवज्जो अबू बकर की तरफ कर ली, मैं कहा 10 भाई सदका किया है कि नहीं किया? तो हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं जब अबू बकर बोला तो मैं रोया, जब सिद्दीक अकबर ने बात की तो मेरे छम छम आंसू निकले। मैंने कहा यार तुझसे कोई नहीं फतह ले सकता। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे या रसूलल्लाह आज मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा तो मेरा पोता भी उठ गया, हुजूर उसने मेरे साथ 2 नफल पढ़े तो कहने लगा दादाजी भूख लग रही है। तो मैंने उसकी दादी से कहा कि मेरे पोते को 2 रोटियां तो पका दे। उसने 2 रोटियां पकाई, एक रोटी उसने खा ली, बच्चा था दूसरी हाथ में पकड़ ली। हुजूर घर से बाहर निकले तो एक मिस्कीन दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा रात से कुछ नहीं खाया। फरमाते हैं ताजी रोटी पोते के हाथ से लेके मिस्कीन को दी, फिर मैंने पता लिया वापस आया हूं। हजरत उमर कहते हैं पहले मैं मुस्कुरा रहा था, फिर मेरी चीख निकली, मेरे रसूल पाक के भी आंसू आए। फरमाया अबू बकर पूछ इसलिए रहा हूं कि अभी जिब्रील आए थे और वो कह गए हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में एक हाजियों का दरवाजा जिससे सिर्फ हाजी जन्नत में जाएंगे, एक रोजेदारों का दरवाजा जिससे रोजेदार जन्नत में जाएंगे, एक सखियों का दरवाजा जिससे सखी जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम कह दे और कहे रब फरमाता अबू बकर जब तू जन्नत की तरफ मुंह करेगा अल्लाह सारे दरवाजे खोल। खालिस हो जाए तो वो काम भी कराती है जो बंदा रूटीन में। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मिजाज के लिहाज से नरम तबीयत के आदमी, बच्चों को भी कभी नहीं झिड़का, ठंडे आदमी और इत्मीनान के साथ वक्त गुजारने वाले और सहाबा किराम में नरम मिजाज आदमी। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में और आके कहने लगे कि ये क्या हुआ, ये क्या सिखाया माज़अल्लाह आपने? हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे आज मुझे अबू बकर सिद्दीक ने थप्पड़ मारा है। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को। हाजिर खिदमत हुए, गर्दन झुका के खड़े हो गए। हुजूर फरमाने लगे अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप बाप को मारेंगे? आपने तो बच्चों को नहीं कभी झिड़का, ये क्या हुआ? थोड़ी देर गर्दन झुकाए रखी। करीम फरमाने लगे आप बोलते क्यों नहीं? जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, रो पड़े। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा से कहें ये खंजर उठाएं और मेरी गर्दन काट दे, मैं सी भी नहीं करूंगा, पर हुजूर इनसे कह दें ये आपकी शान में कोई बात ना करें, इनसे ये कह दें सोनिया ये मेरी मजबूरी समझे, मैं सारा कुछ सह लेता हूं पर मदीने वाले की कोई बेअदबी करे मुझसे सहा ही नहीं जाता। आज मेरे बाप ने आज आपकी शान में बेअदबी की है, हुजूर मेरे पास हाथ ही था, मैंने थप्पड़ मारा है, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम अगर तलवार होती तो आज अब्बा का सर काट देता। ये जुनून, ये क्यों लोगों के लिए मुश्किल है नमाज पढ़ना? इसको सोचें कभी आप, क्यों मुश्किल है लोगों के लिए? बड़ा नेक, बड़ा दीनदार, परहेजगार, हाजी नमाजी आदमी, लेकिन शादी वाले दिन वो भूल जाता है सारा ही दीन। उसे भूल जाता है कि आज बारात है तो आज भी मैं आशिक रसूल हूं। नाराज हो गए हो, अल्लाह आपको खुश रखे, हो भी जाओगे तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि मैं सही बात कर रहा हूं। ओ भाई देखे ना, किसी बंदे के नेक नमाजी होने का पता तो तब चलेगा जब उसके बेटे का ब्याह होगा, जब उसके घर में वलीमा होगा, जब किसी का इंतकाल हो, अब पता चलेगा ये कितना नेक है। महफिल मिलाद में तो मेरी तरह सारे नेक होते हैं। इसमें तो जिस सियासतदान ने कभी टोपी नहीं पहनी वो भी जब उतरता है तो किसी से उधारी लेके पहन लेता है।
یہاں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ تو تب بنے گا کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت کو نافذ کریں گے، جب ہمارا رواں رواں حضور سے پیار کرے گا، لب و لہجہ اور ہماری باطن کی توجہ بھی حضور کی جانب ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا، اور آپ یقین کریں انہوں نے کھل کے پیار کیا، اور انہوں نے حضور سے محبت کی۔ اور کمال دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، بغیر محبت رسول کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن و سنت جانتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو تبھی تو مسجد آتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، کچھ مہمان ان سے بندہ ملنے جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو قسم کی شادیوں پہ ہم جاتے ہیں۔ ایک وہ شادی پہ جاتے ہیں جس پہ ابا بھیجتا ہے کہ جا بیٹے شریکے کی شادی ہے، تو بیٹا کہتا میرا نہیں دل کرتا شریکہ، میں نے نہیں جانا، کہتے چلا جا، تو وہ جاتا ہے پر این ٹائم پہ اور آ جاتا ہے۔ اور ایک رشتہ داری بھی کوئی نہیں، تعلق بھی کوئی نہیں، پر پیار بڑا گہرا ہے، کلاس فیلو ہے، محبت بڑی ہے، وہاں ٹائم کے ٹائم نہیں جاتا، وہاں وہ جاتا ہے برات سے 2 دن پہلے، اور پی ایچ ڈی آدمی ہے، ایم فل آدمی ہے، ایم کام آدمی ہے، مالدار ہے، تگڑا ہے، لیکن دیگیں پکواتا ہے جا کے، وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے، وہ صفائیاں کراتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ ایک شادی پہ تو کہہ رہا تھا دل نہیں کر رہا، اور یہاں تو وقت پہ آ گیا ہے، تو کہتا ہے ان سے اختلاف چلتا ہے، اور یہاں جو آیا ہوں اس سے میرا پیار چلتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ لیں، ہمارے بزرگوں نے جو محبت رسول پر زور دیا، ہمارے بزرگوں نے جو حضور